چیز ابا کی یادگار کے طور پر پیش کریں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بال بچے اپنے ابا کی کون سی چیز یادگار کے طور پر پیش کریں گے؟ ہو سکتا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کہیں گے کہ ہمارے ابا اجتماع میں گئے تھے تو یہ قرآن کے رحل لے کر آئے تھے، یہ ہمارے ابا نے عمرے سے تسبیح لے کر آئے تھے، اور یہ جانماز ہمارے ابا نے مدینہ منورہ سے خرید کر لائے تھے، یہ ہمارے والد کی نشانی ہے۔ یہ قرآن ہمارے ابا جب پہلی مرتبہ حج کو گئے تھے، جب انہوں نے وہاں سے یہ قرآن لے کر آیا تھا، تو ہم تو بس اسی قرآن میں پڑھتے ہیں، اور میرا قرآن تو یہی ہے، اور میں نے طے کر رکھا ہے کہ جب تک پڑھوں گا مرنے تک میرے ابا کے اسی قرآن میں پڑھوں گا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری یادگار کے طور پر کیا پیش کریں گے۔ میرے ابا نے 12ویں پاس ہوا تو یہ موبائل دلائے تھے، اور یہ سائیکل دلائے تھے، یہ ٹو ویلر دلائے تھے، اور یہ ٹی شرٹ دلائے تھے، اور یہ موبائل کا کور دلائے تھے، اور یہ دیا تھا اور وہ دیا تھا۔ حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعری ذوق بھی بہت اچھا تھا، وہ اس موقع پر وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ چند تصویر بتا چند حسینوں کے خطوط، چند تصویر بتا چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، میرے بعد یہ نکلا۔ ان کے مرنے کے بعد تسبیح نکلتی تھی، مصلی نکلتا تھا، جانماز نکلتی تھی، قرآن نکلتا تھا، رحل نکلتا تھا، ہمارے بعد یہ نکلے گا۔ اس لیے بچوں کی جو تربیت ہے وہ گھر پر ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو اگر دعاؤں میں روتا ہوا دیکھیں گے تو یہ بھی اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، یہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو اگر مصلی پر دیر تک دیکھے گا تو یہ نقل کرے گا، یقیناً نقل کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بچپن تھا، سورہ مزمل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا اس سورت میں تہجد پڑھنے کا ذکر ہے، تہجد پڑھنے کا، تو یہ تہجد پڑھنے کا حکم کس کو ہو رہا ہے؟ تو ابا نے کہا کہ بیٹا یہ تہجد کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ تو اب بچہ تھا لیکن بچے کا ذہن دیکھیے، کہا ابا جان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم ہو رہا ہے کہ وہ پڑھیں تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، جب آپ کو حکم ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ شیخ فتح الموصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنگل میں مجھے ایک بچہ ملا نابالغ، پیدل چل رہا تھا اور اس کے اللہ بھی حرکت کر رہے تھے، ہونٹ مسلسل چل رہے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا بیت اللہ جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا اتنی نو عمری میں اور تم یہ جو ہونٹ چلا رہے ہو تو اس پر کیا پڑھ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مسلسل چل بھی رہا ہے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ تو کہا بیٹا تو تم اکیلے چلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی ہے اور تمہارا سامان کہاں ہے؟ کہا سامان، میرا سامان میرا یقین، میرا عشق ہے، اور میری سواری میرے پیر ہے۔ کہا میں یہ نہیں پوچھتا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کھانے پینے کے لیے انسان کو کچھ چاہیے، تو تمہارا کھانا پینا کہاں ہے؟ وہ نابالغ بچے نے شیخ فتح الموصلی رحمہ اللہ سے کہا واہ واہ چچا جان آپ بھی عجیب بات کرتے، جب کوئی مالدار ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے، دعوت دے کر اپنے گھر بلاتا ہے، تو اپن کیا اس کے گھر کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے ہیں؟ اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو میں اس کے گھر جاؤں تو سامان کھانے پیے کر لے کر ساتھ میں لے کر چلوں؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، یعنی بھیڑ میں گم ہو گیا، اور پھر نکل گیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں مجھے ملا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا چچا جان آپ کا یقین ابھی تک کمزوری پڑا ہوا ہے، ابھی تک آپ کا یقین کمزور ہی ہے۔ میرے بھائی بچے جب ماں باپ کو دیکھیں گے تڑپتا ہوا، بچے جب ماں باپ کو
دیکھیں گے تہجد میں اٹھتا ہوا، جب بچے اپنے ماں باپ کو اس کی افطار کی تیاری میں مگن رہنے کی بجائے اس کو دعا کا وقت سمجھ کر وصول کرنے میں مگن دیکھیں گے، تو یہ بچے پھر دنیا کے بازاروں میں نہیں رہیں گے، یہ مارکیٹ میں نہیں رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں رہے گا، یہ لاوارث، یہ لاابالی پن میں نہیں رہیں گے۔ ماں باپ کو انہوں نے جو بچپن میں دیکھ لیا، اب یہ بازاروں میں بھی رہیں گے تو ان کی کیفیت یہ رہے گی، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دکھ تو رہا ہوں بازار میں لیکن میرا دل وہاں ہے جہاں میرے اماں کا دل ہے، میرا دل وہاں ہے جہاں میرے ابا کا دل ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں جب مکہ مکرمہ گیا تو میں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے روتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، اور میں نے جب اس کے دل پر توجہ ڈالی تو میں نے اس کے دل کو غافل پایا، اس کا دل اس کے وطن میں تھا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کاش میرے وطن والے مجھے آج دیکھ لیتے تو کتنا خوش ہوتے۔ بالکل ہم دیکھتے ہیں لوگ طواف کرتے ہیں سیلفی لے کر چلتے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی سیلفی لیتے ہیں، اور آپ کے روضے پر سلام پیش کرنے کے وقت بھی سیلفی میں مگن رہتے ہیں، پتہ نہیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور میں نے بازار میں ایک شخص کو دیکھا جو دکان پر خریداری کر رہا تھا، لین دین میں مصروف تھا، میں نے جب اس پر توجہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ وہ اگرچہ کہ پیسے لیتا ہے اور سامان دیتا ہے لیکن اس کا دل یاد الہی میں مگن تھا۔ تو وہ بچہ جس نے ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، ابھی ایک خاتون کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا ابھی اس ہفتے میں، ان کے بارے میں ان کے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، روزانہ کی 19 پارے پڑھا کرتی تھی، 19 پارے روز کے۔ اللہ نے مدینہ منورہ میں جب سب لوگ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے ایئرپورٹ روانہ ہونے کے لیے اور ان سے کہا کہ چلیے، تو انہوں نے کہا گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور وہ لیٹے اور چلے گئے، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی بازار میں گزری وہ مسجد میں نہیں مر سکتا، اور جس کی زندگی یاد الہی میں گزری ہے، جس کی زندگی قرآن کریم میں ڈوب کر گزری ہے، وہ یاسین پڑھتے پڑھتے، یاسین سنتے سنتے مرے گا انشاءاللہ۔ ادمہ علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ قرآن جن کا سن لیتے تھے تو بس وہ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے، قرآن سے بڑی محبت، بہت الفت۔ ایک صاحب کا قرآن سنا تھا تو ان کو کہا تھا کہ آپ کو ندوہ کا ممبر بناتے ہیں، ندوہ کا ممبر ان کو بنا دیا تھا۔ قرآن سے محبت تھی، بچپن ایسا گزرا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جمعے کا دن تھا، غسل کر لیا تھا اور جمعے کا وقت قریب تھا، ساتھیوں سے کہا کہ بھائی لاؤ سورہ کہف پڑھنا ہے۔ سورہ کہف نکالنے لگے تو کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سورہ یاسین پڑھ کر کہنے لگے ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ پڑھ رہے تھے اور بازو میں ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر قمر الدین صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے تھے، ڈاکٹر قمر الدین صاحب نے ایک پورا کلینک وہاں پر منتقل کر دیا تھا ان کے کمرے میں، تو تھوڑا آواز سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اس پر پہنچے رڈیمیاں نیچے گر گئے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایسا سہارا دیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے ان کو لٹایا تھا، منہ میں پھونکا تھا اور سینہ پمپنگ کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ سینے میں انجیکشن میں نے خود اپنے ہاتھ سے دیا تھا، ڈاکٹر قمر الدین صاحب بھی گاؤں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جس کی زندگی دین میں گزر جائے، قرآن میں گزر جائے، وہ میکدے میں نہیں مر سکتا ہے، اور جس کی زندگی لاوارثی میں گزر جائے اس کے ہاتھوں میں موت کے وقت قرآن نہیں آ سکتا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ موت اچھی ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، تو ہمارے بچے اگر ہمیں دیکھیں گے، ہمارے بچے ہمیں بے چین دیکھیں گے، دین کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، دین کے مٹنے میں غمگین دیکھیں گے، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں اور ہماری بچیوں کے بے پردہ ہو جانے پر اگر ہمیں وہ اداس دیکھیں گے تو ان کو چوٹ لگے گی، دل میں ایک تخم اور ایک بیج بویا جائے گا جو انشاءاللہ بہت اچھا درخت بنے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اہلیہ نے کہا تھا، کبھی وہ
ٹہلتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی ٹہلتے ہوئے وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بیوی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ نہ بیٹھتے ہیں نہ سوتے ہیں، اور آپ کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ شعر پڑھا تھا اور وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ کسی کی شب وصل سو کے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر رو کے کٹے ہیں، الہی میری شب یہ کیسی شب ہے، نہ یہ رو کے کٹے ہیں نہ سو کے کٹے ہیں۔ یہ ہے وہ جس کو قرآن نے کہا